السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے 15ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ سورہ بنی اسرائیل ہم لوگوں کی چل رہی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا، آج مہینے کی 2 تاریخ ہے، جتنا ہو سکے اگر آپ کو اس چینل سے تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اس بار کوڈ پر تعاون کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو آف لائن دینی کاموں کے ہمارے سلسلے چل رہے ہیں قرآن سے متعلق تو وہ کام مضبوط ہو سکیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو جتنا ہو سکے تعاون کیجیے گا۔ آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم قیمتی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ بیان فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھک جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے جب میں چھوٹا تھا ٹوائلٹ باتھ روم بھی نہیں جا سکتا تھا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، جیسے میں جب چھوٹا تھا تب انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ رشتہ داروں کے حق ادا کرنا چاہیے، اور مسافروں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کبھی کسی مانگنے والے کو منع کرنے کی نوبت آئے تو اس کو جھڑکو مت، اچھے طریقے سے کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالکل کنجوس مت بنو کہ 1 روپیہ بھی نہ خرچ کرو، اور اتنے بھی خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ کہ سب کچھ ہی خرچ کر ڈالو۔ لمٹ میں رہنا چاہیے، درمیانی لمٹ میں، ہے نا؟ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رزق کو بڑھا دے گا۔ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے رزق، اور اللہ ہی اپنے بندوں کو خوب اچھے طریقے سے دیکھنے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ہے نا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو جھڑکو، ان کے ساتھ خوب ادب سے بات کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کو جھڑکو مت۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ نے اگر ایک بار کے بعد دوبارہ پوچھ لیا تو منہ بن جاتا ہے، اور کیسے ماں باپ کو جھڑکا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَقَضَى، اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، ربک یعنی تمہارے پروردگار نے کس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے، مطلب تمہارے اللہ کا حکم ہے اللہ کہ تم نہ کرو تعبدو عبادت الا ایاہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانا، احسان کا معاملہ کرو۔ اما، جب یبلغن، پہنچ جائیں، عندک، تمہارے سامنے، کبارا، بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل، تو مت کہو، لہما، ان دونوں سے، اف بھی مت کہو۔ یعنی وہ ہوتا نا اف، یار سمجھتے ہی نہیں ہیں، اف ایک بار میں سنا ہی نہیں آتا، انہوں نے کوئی کام کیا بولا اف ہر ٹائم بس، یہ غلط چیز ہے، اف بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت۔ وقل لہما، اور ان دونوں سے کہو، قولاً، ایسی بات، کریمہ، جو نرم ہو، اچھے انداز والی بات ہو، یعنی ان سے اچھا انداز میں بات کرو، ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے نیاز مندی سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، آپ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرمائیے۔ والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ان کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤ، ادب سے بات کرو۔
وقفز اور جھک جاؤ، جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل، کیا عاجزی کا پہلو، یعنی عاجزی کا پر، اس کا مطلب یہ کہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ، من الرحمہ اچھے طریقے سے، ان کے من الرحمہ رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ، وقل اور کہو، اور اللہ سے دعا کرو کیا، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی میری انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، صغیرہ جیسے ان دونوں نے میری پرورش بچپن میں کی، میں پوٹی نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، کھانا نہیں کھا سکتا تھا، ہر چیز میں محتاج تھا، میرے ماں باپ، میں 50 بار ایک چیز کو پوچھتا تھا، ماں باپ مجھے جواب دیتے تھے۔ اور یہ چیز سمجھ میں کب آتی ہے؟ جب آپ باپ بن جاؤ۔ ہماری بچی ہے تو بعض دفعہ وہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتی ہے، ہم محبت میں جواب دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو بوڑھے ماں باپ اگر ایک بار کے بعد دوبارہ پوچھ لیں، تبارہ پوچھ لیں تو بس آگ بگولا، کیا سنا ہی نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، غلط بات ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، ہے نا؟ چلیے، اور دعا کرو، تو والدین کے لیے دعا کے لیے یہ بیسٹ لائن ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ والدین کے لیے دعا کے لیے بیسٹ لائن ہے۔ آگے دیکھیے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے پروردگار تمہارے دل کی باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دل میں بھی کچھ مت رکھو، اگر کچھ آ رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لو، اگر کبھی ہوتا ہے نا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا تو ماں باپ کا ادب سامنے ہونا چاہیے، اور اگر کچھ دل میں آ رہا ہے تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ معاف فرما دے، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک بن کر رہو تو اللہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتے ہیں، یعنی تم نیک بننا چاہ رہے ہو لیکن کبھی کبھی دل میں کچھ آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ربکم تمہارا پروردگار اعلم خوب جانتا ہے، بما ان باتوں کو بھی اچھے سے، فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہیں، ان تکونوا اگر تم ہو جاؤ بن جاؤ، صالحین نیک، اگر تم نیک بن کر رہو، فإنہ تو بے شک اللہ کانا ہے، للأوابین توبہ کرنے والوں کو، غفورا توبہ کرنے والوں کو خوب معاف کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ اور چیزوں کو بیان فرما رہا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو، اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور بے جا خرچ نہ کیا کرو، بلا وجہ فضول کاموں میں، شیطانی کاموں میں خرچ نہ کیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، وَآتِ اور دو، ذَا الْقُرْبَى رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، وہ مسافر جن کے پاس اب گھر پہنچنے کا کوئی سامان امان نہیں ہے تو ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی مدد کرو، ولا تبذر اور نہ خرچ کرو، تبذیرا فضول خرچی نہ کرو۔ تو دیکھو، ایک تو ہوتا ہے اسراف کہتے ہیں کہ جائز ضرورت پر حد سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی ایک مکان میں اوکے ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پھر بھی اور اس پہ خرچ کرنا، اس کو کہتا ہے اسراف۔ اور تبذیر کس کو کہا جاتا ہے؟ تبذیر کہا جاتا ہے ناجائز اور حرام کاموں میں پیسے کو اڑانا، اس کو کہا جاتا ہے تبذیر، ہے نا؟ مان لیجئے کوئی شراب کی پارٹی کر رہا ہے، ڈانس پارٹی کر رہا ہے، تو اس میں یہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے تبذیر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بیجا خرچ نہ کرو، ولا تبذر تبذیرا، بیجا خرچ نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے، ان بے شک مبذرین فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں، اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی۔ شادیوں پہ جو فضول خرچی ہو رہی ہے، اپنے شوقوں میں جو فضول خرچی ہو رہی ہے، خواہ مخواہ میں پیسے کو اڑایا جا رہا ہے اور ان کاموں میں اڑایا جا رہا ہے جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تبذیر۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ اور شیطان ہے، لِرَبِّهِ اپنے پروردگار کا، کفورا بڑا ہی ناشکرا۔ آگے دیکھیے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر کبھی تم کو اپنے پروردگار کی طرف سے روزی کے انتظار میں
جس کی تم کو امید ہے ان سے پہلو تہی کرنی پڑے تو ان سے نرم بات کہہ دیا کرو۔ کبھی رشتہ دار آ گیا مانگنے کے لیے پیسے، کوئی غریب آدمی آ گیا، کوئی محتاج آ گیا تمہارے پاس اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیسے ان کو منع کرو؟ نرمی کے ساتھ کہ بھائی معاف کرو بابا جی، بھائی صاحب معاف کرو، ابھی ہے نہیں میرے پاس، نرمی کے ساتھ، ہے نا، ان کو جھڑکو مت۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، تمہیں اعراض کرنا پڑے، یعنی ان کو منع کرنا پڑے، عنہم، ان سے یعنی مانگنے والوں سے، ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے، رحمت من ربک، اپنے پروردگار کا فضل، اپنے پروردگار کی رحمت، یعنی ابھی تم روزی کی تلاش میں ہو، تمہارے پاس خود نہیں ہے، ترجوہا، یعنی تلاش کرتے ہوئے روزی کی امید پر، فقل، تو تم کہو لہم، ان سے، قولا میسورا، نرم بات کہہ دیا کرو، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، نہ تو اپنے ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو، نہ تو اپنے ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو کا مطلب کیا ہے کہ کنجوس بن جاؤ، 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کر رہے، اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ اتنا آپ نے کھلا چھوڑ دیا کہ صاحب اب آپ کے پاس ہی کھانے کے لالے پڑ گئے، ہے نا، نہ تو اسے بالکل گردن ہی سے باندھ لو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ تم ملامت کا نشانہ بنے ہوئے خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ، اتنا خرچ کرو جس سے تمہارے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ ولا تجعل، اور تم نہ باندھو، یدکا، اپنے ہاتھوں کو، مغلولتاً باندھ لو، الی عنقک، اپنی گردن سے، ولا تبسطھا، اور نہ تو ان کو اتنا کھول دو، کل البسط، اتنا کھول دو، فتقعد، کہ تم بیٹھے رہو، ملوما محسورا، ملوما، کہ تم ملامت، قابل ملامت ہو جاؤ، محسورا، اور خالی ہاتھ بیٹھے رہو، اتنا بھی نہ خرچ کرو۔ آگے دیکھیے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کے رب جس کے لیے چاہتے ہیں رزق وسیع کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں رزق ہے، دنیا کا کوئی آدمی کسی کی روزی پر بندش نہیں لگا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو آپ کا پروردگار ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، آپ کے پروردگار اپنے بندوں سے خوب باخبر ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہم سے باخبر ہے۔ تو ہم مجھے بتاؤ اللہ سے مانگنا ہے بندوں سے مانگنا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں، اللہ میرے سے زیادہ مجھ سے باخبر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے باخبر ہے، تو وہی کرنے والا ہے، اسی سے تو میں مانگوں گا نا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، اس سے بھی تعویذ لے، اس سے بھی تعویذ لے، اور جس نے بتا دیا تمہاری روزی پہ بندش لگی ہوئی ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی روزی پہ بندش نہیں لگا سکتا۔ انا، بے شک، ربک، آپ کا پروردگار، یبسط، کشادہ کرتا ہے، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ، بے شک اللہ، کان بعبادی، اپنے بندوں سے، خبیرہ، خوب باخبر ہے، بصیرہ، اور خوب ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 3 تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔